يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. یہ دونوں بچے کھڑے ہو جائیں، یہ شادی بھیج دے جون سے کھڑے ہو جائیں، یہ شادی کھڑا ہو جائے نا حجی بات کھڑے جاؤ تم زہران یہاں سامنے آ کے بیٹھے میرے الگ الگ، تو یہاں بیٹھو بیٹھو یہاں پہ آگے ہو جاؤ اور آگے ہو جاؤ آگے ہو جاؤ اور آگے اگلی صاحب پہ. وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ میں مسلسل سفر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، یا پھر ایک لمبا زمانہ اپنا سفر جاری رکھوں گا. پھر جب وہ دونوں دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے. اس نے سمندر میں ایک سرنگ نما راستہ بنا لیا تھا.
جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کی ملاقات، حضرت موسیٰ کا خضر تک جو سفر ہے اور پھر خضر کی معیت میں، رفاقت میں اگلا سفر، یہ ان آیات کا موضوع ہے۔ حضرت موسیٰ اپنے ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کی وجہ پچھلے خطبے میں بیان کر دی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے سفر کرنے کی بجائے اپنے ساتھی جو حضرت موسیٰ کے تربیت یافتہ تھے اور حضرت موسیٰ کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، یوشع بن نون، وہ ساتھ گئے۔ اور یہ گزشتہ خطبے میں عرض کیا تھا کہ اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے، وہ سفری ضرورت ہو، گھریلو یا کاروباری ضرورت ہو، یا علم کے معاملے میں کسی معاون کی ضرورت ہو، تو کسی کو اپنا ملازم، خادم، سیکریٹری رکھا جا سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جبکہ اس سے خیر کا، بھلائی کا کام لیا جائے۔ اگر گھر میں آنا جانا ہو تو پردے کا اہتمام ہو، اس سے کوئی ناجائز کام لینا، غیر شرعی کام لینا، یہ درست نہیں ہے۔ شرعی حدود کے اندر خادم رکھنا، ملازم رکھنا، یہ جائز ہے۔ اور پھر اس میں دوسری بات جو خاص بات ہے، قرآن نے اس کے علاوہ بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے، علم کے لیے سفر کرنا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ کا یہ جو سفر تھا، انہیں علم کے ایک اور پہلو سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کروایا تھا۔ ایک علم تو وہ تھا نا جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی صورت میں نازل ہو چکا تھا، اور وحی آتی رہتی تھی، شریعت کا علم۔ لیکن علم کے ایک دوسرے پہلو سے، علم کے ایک دوسرے شعبے سے کچھ حصہ سکھانے اور بتانے کے لیے حضرت موسیٰ سے یہ سفر کروایا گیا تھا۔ تو علم کے لیے سفر کرنا صرف یہ نہیں کہ وہ درست ہے، بلکہ بڑا فضیلت والا کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور اس کے نکلنے کا مقصد صرف علم کا حصول ہو، جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا اپنے گھر، تب تک وہ فی سبیل اللہ رہتا ہے۔ فی سبیل اللہ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اور پل پل کا، لمحے لمحے کا، قدم قدم کا اس کو اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر اس کی سواری ہو تو سواری کا اجر بھی اس آدمی کے، مجاہد کے اپنے ثواب میں شامل ہوتا رہتا ہے۔ کھلانا پلانا، سنبھالنا، اس کا لید وغیرہ کی صفائی، اور سارے کام جتنے بھی اس سواری کے حوالے سے وہ کرے گا۔ اسی طرح جو طالب علم نکلتا ہے، اس کی زندگی کے بھی جتنے بھی کام ہیں جو طلب علم سے متعلق ہوں، یا اس کی ذاتی زندگی سے اور حاجات سے متعلق ہوں، جیسے کھانا پینا، قضاء حاجت وغیرہ کے لیے جانا، یہ سارا وقت اور ساری جد و جہد اس مجاہد کے فی سبیل اللہ ہونے میں شامل ہوتی رہتی ہے۔ یہ علم کے لیے گھروں سے نکلنا ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ قرآن میں سورہ توبہ کے آخر میں، آخری رکوع سے پہلے، 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے آخری رکوع سے، پچھلے رکوع سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر خاندان سے
یا ہر بستی سے کوئی بندہ ایک یا کچھ چند لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں. نکلنا جو مسلمانوں کا ابتدائی زمانہ تھا، جو حقیقت میں دنیا میں مسلمانوں کی ترقی کا سب سے شاندار زمانہ تھا. ان میں پہلا زمانہ تو نبی علیہ السلام کا زمانہ ہو گیا، پھر صحابہ کرام کا زمانہ ہو گیا، پھر تابعین کا زمانہ ہو گیا، پھر اس کے بعد کے زمانے بھی مسلمانوں کی ترقی کے حوالے سے بڑے شاندار اور مثالی دور ہیں. ان میں مسلمان اس حوالے سے کہ میں مضبوط مسلمان ہوں، میری کوئی معاشرتی وقت اور ویلیو بن جائے، میں ایک معاشرے کی معتبر شخصیت بن جاؤں، اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ کوئی بڑا کاروبار کرتے تھے، کچھ زمینیں اور جائیدادیں خریدتے تھے؟ نہیں. اللہ کے بندو، وہ اپنے آپ کو معاشرے میں معتبر بنانے کے لیے وہ علم کے لیے سفر کیا کرتے تھے. لوگوں کو پتہ تھا کہ معاشرے میں معتبر علم کے بغیر بندہ نہیں ہو سکتا، اور وہ علم یہ کیمسٹری بایولوجی کا علم نہیں تھا، یہ میتھ اور الجبرا کا علم نہیں تھا، وہ سائنسی اور فلکیاتی علوم نہیں تھے میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ کتاب و سنت کا علم تھا. جو علم کے بڑی بڑی جو شخصیات تھیں جن کا نام علم سیکھنے سکھانے میں بہت معتبر تھا، بڑا پختہ نام تھا، وہ ان کے سامنے جا کے بیٹھا کرتے، ان کی کلاسوں میں حاضری دیا کرتے، ان کی خدمت میں موجود رہا کرتے، ان سے علم سیکھا کرتے تھے. اور اس کے لیے لمبے سفر. اور آپ حیران ہوں گے، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے شاگرد تھے، بڑی شان تھی ان کی، بڑا مقام تھا ان کا. وہ کوفے چلے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی وہ جہاد کرتے کرتے کوفے پہنچ گئے تھے اور پھر وہیں قیام کر لیا. وہاں ان کے بڑے شاگرد تھے. تفسیر کے حوالے سے یہ کتابی اور ایک علمی بات ہے، آپ بھی سن لیں، محفوظ کر لیں. قرآن کی تفسیر کے حوالے سے صحابہ کے زمانے میں 3 بڑے مدارس تھے، 3 بڑے مقامات تھے. ایک مدنی مدرسہ تھا مدینے میں، اور ایک مکی مدرسہ تھا مکے میں، اور ایک کوفی مدرسہ تھا، اور اس کوفی مدرسے کے استاد اور بانی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بڑے بڑے شاگرد ہوئے ان کے، ابراہیم نخعی اور دوسرے کئی لوگ، مسروق. ان کے کئی تلامذہ تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے انہوں نے کچھ حدیثیں سنی. ان حدیثوں کے حضرت عبداللہ بن مسعود راوی تھے حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین کے واسطے سے. ایسی حدیثیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی نہیں ہوئی تھی، حضرت عمر سے سنی ہوئی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود جب وہ حدیثیں بیان کرتے تو کہتے کہ مجھے عمر فاروق نے بیان کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا. بیان کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن مسعود. کن کو؟ اپنے شاگردوں کو، تابعین کو، جو کوفے میں. اور وہ مدینے کی بات ہے جو مسلمانوں کا دار الخلافت ہے، دار الحکومت ہے. ان میں علم کا اتنا شوق تھا یہ سوچنے کے لیے کہ یار جس شخصیت نے یہ حدیثیں براہ راست رسول اللہ سنی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی نہیں ہے. کنہوں نے سنی ہے؟ حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں، دھیان سے بات سنیے، سمجھیے بات کو، اور اس کا ذرا وزن کیجئے. علم کریے، سفر کیسے کیسے لوگوں نے کیے، کن کن نکتوں اور حالات و واقعات کے پیش نظر کیے. کہنے لگے یار جس شخصیت نے
براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیثیں سنی ہیں، وہ شخصیت تو زندہ ہے مدینے میں، کیوں نہ چل کے ہم ان کی زبان سے یہ حدیثیں سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے خود رسول اللہ سے سنی نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود اور رسول اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے، کون ہے وہ؟ اب وہ حضرت عمر فاروق ہے، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہتے ہیں یار عمر فاروق تو زندہ ہی ہے نا، چلو جا کے عمر فاروق کی زیارت کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اور یہ حدیثیں ڈائریکٹ ان کی زبان سے سنتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود اپنے کانوں سے سنی تھی۔ سفر، علم کے لیے سفر۔ پھر ایک اور واقعہ جس کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے، دیگر محدثین نے اس کی تفصیلات لکھی۔ ایک حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سن رکھی تھی، یا شاید کچھ اور لوگوں نے بھی سنی ہوئی تھی۔ حضرت جابر کو کچھ ان الفاظ کے بارے میں کچھ شک سا ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ الفاظ ایسے تھے یا اس طرح تھے۔ حدیث کے الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، وہ الفاظ، ان الفاظ کے بارے میں کچھ شک ہو گیا، یار یہ لفظ تھا یا یہ لفظ تھا، اور سننے والے خود یہ ہیں حضرت جابر اور ایک دوسرے صحابی جو عبداللہ بن انیس ہیں، کہ آپ اور تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے جس نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہو، بندے کی وجہ۔ اور حضرت عبداللہ بن انیس کہاں ہیں؟ وہ شام جا چکے ہیں، جہادی سفر کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے؟ شام، اور وہیں قیام کر لیا ہوا ہے، ادھر ہی اقامت گزین ہے۔ حضرت جابر نے ایک اونٹ خریدا اور 1 مہینے تک کا حضرت عبداللہ بن انیس کے پاس سفر کیا، اور جا کے ان کے دروازے پر بیٹھے رہے، دستک بھی نہیں دی۔ اطلاع ملنے پر حضرت عبداللہ بن انیس اندر سے اٹھ کے آئے، صحابی رسول کا استقبال کیا، ادھر کھڑے کھڑے ہی اندر داخل ہوئے بغیر، گھر میں جا کے بیٹھ کے ضیافت کے، مہمانی کے مزے اڑانے کے بغیر ہی کھڑے کھڑے پوچھا، یار میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں، وہ فلاں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب میں اور تم 2 ہی رہ گئے ہیں، مجھے ان کے الفاظ کے بارے میں کچھ شک تھا، تو بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وہ حدیث سنی اور انہوں نے بڑا زور لگایا کہ جناب جابر رہیے میرے پاس، آپ صحابی رسول ہیں، مدینہ سے تشریف لائے ہیں میرے پاس، مجھے موقع دیجیے۔ کہنے لگے نہیں، میں صرف حدیث کے لیے آیا ہوں، میں کسی اور مقصد کے لیے نہیں آیا، تو آپ نے میرا کام پورا کیا، حدیث کے الفاظ سنے، مجھے اجازت دیجیے اور میں آپ کو اللہ کی شکر کرتا ہوں۔ ایک حدیث کے لیے دوستو، ایک حدیث کے لیے آج ہمیں حدیثوں کی قدر نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ہمیں حدیثوں کی قدر ہو نا، ہماری عملی حالت کچھ اور ہو۔ ہم اس حدیثیں سنتے ہیں، بڑی حدیثیں آپ نے یہاں اس فقیر سے بھی اسی ممبر کے اوپر سنی ہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، بس ٹھیک ہے، حدیث سن لی، کام ختم ہو گئی، پھر سنی، پھر وہیں کے وہیں، پھر سنی، پھر وہیں کے وہیں، پر نالا تبدیل نہیں ہوتا۔ ایک ایک حدیث کے لیے لوگوں نے مہینوں کا سفر کیا ہے۔ امام عامر الشعبی رحمہ اللہ تعالی، تابعی جلیل، اپنے شاگرد کو ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور حدیث بیان کرنے سے پہلے کہتے ہیں یار یہ تحفہ مجھ سے مفت میں لے لو۔ اچھا تحفہ تو ہوتا ہے مفت میں، لیکن بات کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت بتانے کے لیے کہا کہ یہ حدیث لے لو مجھ سے تحفے میں۔ ورنہ ایک زمانہ تھا، اپنے سے پہلے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، شاگرد کو بتا رہے ہیں، کہتے ہیں ورنہ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کو ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ دوستو علم کی قدر کیجیے، کتاب و سنت کے علم کی قدر کیجیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ہمارے شیخ استاد، آپ بھی جانتے ہیں ان کو،
اس علاقے کی معروف شخصیت حضرت حافظ عبداللہ رفیق صاحب، جو لوکو ورکشاپ مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے جمعہ پڑھایا مسجد میں، جیسے آپ جمعہ آپ ماشاءاللہ آپ پڑھ رہے ہیں اور میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، الحمدللہ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ جمعے کے بعد ایک طالب علم نے کہا، طالب علم کے والد نے کہا کہ میرے بیٹے نے میٹرک پاس کر لیا۔ آج کل میٹرک وغیرہ کے وفاق کے پیپر ہو رہے ہیں، بچوں کو بڑا اس کا ہوتا ہے کہ پاس ہو جائیں، دعائیں بھی کرتے ہیں۔ مجھے بھی ایک رکا میری جیب میں ہے، میری بیٹیوں نے ڈالا ہوا میری جیب میں کہ ہمارے لیے دعا کرنی ہے، ان کی کل سے وفاق کے پیپر شروع ہو رہے ہیں، اللہ کامران فرمائے۔ اور بچے یہاں کئی دفعہ مجھے یاد ہے، یہاں ہمارے ایک دوست جمعہ پڑھتے ہیں، خالد شاہ صاحب، سید خالد شاہ صاحب، ان کے ایک بیٹے نے اس کے جب 9th کے پیپر ہوئے تھے تو مجھے 2-3 دفعہ کہا جی پھر جس دن رزلٹ آنا تھا صبح، جیسے آج جمعہ ہے کل رزلٹ آنا تھا، وہ رک کے دیتا تھا دعائیں، جی میرے لیے دعا کریں کہ میرا رزلٹ اچھا آ جائے۔ آپ بھی دعا کریں، جتنے بھی طلباء ہیں طالبات ہیں، اللہ اور بالخصوص جو کتاب و سنت کے مدارس کے طلباء و طالبات ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اور باقی بھی سارے طلباء اور طالبات کے اللہ مدد فرمائے، اللہ انہیں کامیاب فرمائے، اور ہم سب کو مل ملا کے کتاب و سنت کا طالب علم بنا دے۔ انہوں نے کہا جی میرا بیٹا میٹرک کر گیا تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کچھ علم، آگے کچھ چھٹیاں بھی ہیں 3-4 مہینے، 3-1 مہینے کم از کم فراغت کے ہیں، تو اس کا علم کو اچھا، اس کا ٹائم اچھا پاس ہو جائے، کچھ دینی علم۔ حافظ صاحب نے کہا میں نے ویسے ہی بات کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو جواب دینے کے لیے پوچھا کہ ماشاءاللہ برخوردار نے نازلہ قرآن تو پڑھ لیا ہوگا؟ کہ نہیں، نازلہ قرآن تو نہیں پڑھا، میٹرک کر لیا، نازلہ قرآن نہیں پڑھا۔ میں اس کو جانتا تھا، مسجد کا نمازی تھا، میں نے حیرت کا اظہار کیا بھی، یہ تمہارے بیٹے نے میٹرک کر لیے ہے اور اس کے پاس نازلہ قرآن کوئی انتظام ہی نہیں تھا، اس نے نازلہ قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ ذرا گھر سے مسجد سے گھر دور تھا، فاصلے پر تھا، تو وہ اس مسجد آنا جانا باقاعدگی کے ساتھ بڑا مشکل تھا، اور آپ کو پتہ ہے میٹرک میں پڑھائی میں بڑی مصروفیت ہوتی ہے۔ میں نے کہا اس کا اسکول کہاں ہے؟ حافظ صاحب نے پوچھا اسکول کہاں ہے؟ بتایا اس نے اتنا، وہ 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر 15 کلومیٹر ہوگا۔ جی پھر پوچھا کہ وہاں کیسے جاتا تھا؟ جی رکشل کو آیا ہوا تھا اسکول کے لیے، رکشل۔ اچھا پھر پوچھا حافظ صاحب نے کہ یہ کوئی اکیڈمی وغیرہ بھی جاتا ہوگا، ٹیوشن وغیرہ؟ ہاں جی، وہ بھی۔ اس کے لیے کیا تھا؟ وہ بھی رکشل کو آیا ہوا تھا۔ جی آپ 15 میل جانے کے لیے اپنے بیٹے کو رکشا لگوا کے دے سکتے ہیں، ٹیوشن کی فیسیں بھر رہے ہیں، اسکول کی فیسیں بھر رہے ہیں، اور قرآن پڑھنے کے لیے 1 کلومیٹر سے کم فاصلہ مسجد کا وہ آپ کا بیٹا طے نہیں کر سکتا۔ یہ ایک واقعہ، اور اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں جو میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر موجود ہوں گے۔ بہت سارے لوگ مسجدوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے نہیں مسجدوں کا ماحول ٹھیک نہیں۔ میں نے خود سنا اپنے کانوں سے، مسجدوں کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا، پتہ ہمارے ساتھ۔ یہ بات یاد رکھیں، میں آج آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، گھروں میں بچے قرآن پڑھ لیں گے، قرآن آ جائے گا، نماز بھی سیکھ لیں گے، نماز آ بھی جائے گی، لیکن اللہ سے جو قلبی تعلق ہے نا وہ قائم نہیں ہوگا کبھی۔ اللہ سے دلی تعلق یہ مسجد میں حاضری کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رابطے کا ایک وقت، ایک جگہ متعین کر رکھی ہے، ایک مخصوص اوقات رکھے ہوئے ہیں۔ جب تک آپ مسجد میں نہیں آئیں گے، بچوں کو لے کے نہیں آئیں گے، اللہ سے تعلق نہیں جڑے گا۔ بات دور نکل گئی، علم کے لیے صبر کرنا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ سے صبر کروایا علیہ الصلاۃ والسلام، اور انہوں نے صبر کیا۔ پھر ایک اور یہاں بڑی اہم بات ہے، جن کی طرف سفر کیا تھا نا، اگر مرتبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑا فرق ہے۔
خضر کون تھے؟ جس کو عام طور پر خضر کہتے ہیں وہ خضر، لیکن ان کا درست تلفظ خضر بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل صحیح تلفظ خاضر ہے، خے پر زبر ہے اور ضاد کے نیچے زیر ہے، خضر۔ خضر کے نبی ہونے میں بھی اختلاف ہے، نبی تھے یا نہیں تھے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ بعض قرآنی الفاظ سے دلیل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ ان کی نبوت کے بارے میں شک تو ہو گیا نا، کچھ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، باقی کہتے ہیں وہ نبی نہیں تھے۔ اور اگر چلو نبی ہوں بھی مان لیں، حضرت موسیٰ 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ اولو العزم پیغمبر یہ سارے پیغمبروں میں سے جو ٹاپ کے 5 ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام شامل ہیں، اور خضر کا درجہ اگر وہ نبی تھے بھی تو حضرت موسیٰ سے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ شخصیت کو ان سے کم درجے والی شخصیت کے پاس علم سیکھنے بھیجا ہے۔ اور بس سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ پہلے نہیں پڑھی بات کو، وہ سمجھ آ رہی بات کی؟ اور علم سیکھنے کے لیے اپنے سے چھوٹوں کے پاس بھی جایا جا سکتا ہے اور جانا چاہیے۔ محدثین نے محدث کی تعریف کی۔ محدث کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں محدث اس وقت تک محدث نہیں ہو سکتا جب تک وہ 3 طرح کے لوگوں سے علم حاصل نہ کرے۔ نمبر 1، جو اپنے سے اعلیٰ درجے کے ہیں، بڑے مشائخ، اساتذہ، بڑے محدث، ان سے سیکھے، اور اپنے جو برابر ہیں اقران و اماثل، ہم درجہ، ہم پلہ، ہم جماعت، ان سے بھی سیکھے، اپنے ساتھیوں کا شاگرد بن جائے اور اس میں کوئی آر محسوس نہ کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے، جو مرتبے میں، درجے میں، کلاس میں اپنے چھوٹے ہیں ان سے بھی سیکھے۔ اور یہاں ایک بڑا شاندار ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جو علم حدیث کا جو آسمان ہے نا، اس پہ وہ چمکتے ہوئے 14ویں رات کے چاند کے برابر ہیں، اور امام ترمذی ایک چمکتے ہوئے، ٹمٹماتے ہوئے ستارے ہیں، ان کے شاگرد۔ امام ترمذی شاگرد ہیں، امام بخاری استاد ہیں، اور استاد شاگرد دونوں بڑے جلیل القدر ہیں، لیکن امام بخاری ان کو تو لوگوں نے امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا ہوا ہے۔ وہ حدیث میں پوری دنیا کے مومنوں کے امام ہیں۔ اب صحیح بخاری ان کی کتاب ہے جس پر آج کل ماشاءاللہ تقریبات ہو رہی ہیں مدارس و جامعات کے اندر، بڑی مبارک ہے انشاءاللہ، وہ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ پڑھنے والوں کا پڑھنا، پڑھانے والے اساتذہ کرام کا پڑھانا، اور پوری امت کا اور انتظامیہ کا ان کے لیے محنت کرنا، اسباب مہیا کرنا، اللہ سب قبول و منظور فرمائے اور اس سب کو دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اور اللہ سے دعا ہے، چلیں ابھی دل میں آئی ہے اس پہ بھی آمین کہہ دیں آپ، اللہ ہماری مسجد میں بھی ایسا کبھی انتظام فرما دے، اللہ کے کوئی مشکل نہیں۔ وہ صحیح بخاری، امام بخاری، امام ترمذی۔ صحیح بخاری میں 3 حدیثیں ایسی ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود 3 حدیثیں اپنے شاگرد امام ترمذی کی سند سے بیان کی ہیں، 3 حدیثیں۔ اور امام ترمذی نے فخریہ انداز میں جو اپنی کتاب سنن ترمذی ہے یا جامع ترمذی، اس میں جب وہ تینوں حدیثیں اپنی کتاب میں امام ترمذی نے نقل فرمائیں، درج فرمائیں، تو ان حدیثوں کے نقل کرنے کے ساتھ کہتے ہیں یہ وہ حدیث ہے جو مجھ سے میرے شیخ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کی۔ اپنے سے چھوٹے سے علم لینا یہ سلف کی سنت رہی ہے، ان کا طریقہ رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام، حضرت عمر ابھی جن کی بات ہم کر رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ علم کی بڑی باتیں حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کرتے تھے، جو درجے میں، مرتبے میں، عمر میں حضرت عمر سے بہت چھوٹے تھے۔ تو مقصد یار علم کام اتنا بلند ہے، مرتبہ اتنا اونچا ہے،
اس کا مقام ہی اتنا عظیم الشان ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹوں کو بلند تر کر دیتا ہے، عظیم تر بنا دیتا ہے، جو گم ناموں کو نامور کر دیتا ہے، اور بلکہ غلاموں کو آقا کر دیتا ہے۔ علم ایسی شاندار چیز ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کا سفر خضر کی طرف کروایا۔ موسیٰ کا مقام بلند اور خضر کا مقام ان سے کم ہے۔ پہنچ گئے وہاں، حضرت موسیٰ نے جا کے کہا الیکسا کے بعد کہ جناب جو علم اللہ نے قرآن کے الفاظ کیے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ کیا میں آپ کے ساتھ کچھ ٹائم گزار سکتا ہوں، آپ مجھے اس علم میں سے کچھ نہ کچھ سکھائیں جو علم آپ کو عطا ہوا ہے، جو ہدایت والا، خیر والا، بھلائی والا علم آپ کو عطا ہوا ہے، عطا ہوا ہے۔ یہاں بھی ایک نقطہ ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام اسی نقطے کی وجہ سے تو ان کا سفر ہوا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سے بڑا عالم بھی ہے کوئی زمین پر؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ نہیں، کہ لا عالم کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اللہ نے کہا چلو سفر کرو۔ اب وہ جناب خضر کے پاس علم سیکھنے آئے ہیں، لیکن حقیقت کی نشاندہی کہ بندے کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کا عطا کردہ علم ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، بندہ علم کے لیے محنت کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، ہم اسی کی بات کر رہے ہیں۔ سفر کرنا یہ محنت ہے، سوال پوچھنا استاد سے یہ محنت ہے، سمجھنا یاد کرنا یہ محنت ہے، لیکن علم جو انسان کو عطا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی، اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو معلوم ہی نہیں تھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ آپ کو کتاب و حکمت کا علم دیتا ہے، اللہ نے قرآن۔ تو علم کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ سارے اللہ کے پاس۔ علمت فعل مجہول ہے، اس کو پیسو کہتے ہیں، پیسو، اس کا مطلب ہے آپ کا اس علم پر کوئی بھی کمال، کوئی دسترس نہیں ہے، بلکہ یہ علم آپ کو عطا ہوا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے پھر بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، اس کو علم ملتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے علم بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے، جو ارذل العمر حدیث میں قرآن میں ہے، اس علم میں بندے کو علم بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، پڑھایا سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن اللہ کا علم ایسا ہے اس میں نہ بھولنے کا نہ کمی آنے کا کوئی امکان اور تصور تک نہیں۔ علم کے سارے خزانے اللہ کے پاس، اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے اور جون سا علم چاہے عطا فرما دے۔ پہلے عرض کیا تھا پچھلے خطبے میں، کسی کو اللہ خوابوں کی تعبیر سکھا دیتا ہے، کسی کو چہرہ شناسی دے دیتا ہے، کسی کو دین کا علم دے دیتا ہے، اور دین کے علم کی وجہ سے انسان کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے، اسے مزید بھی بہت ساری معلومات پر دسترس حاصل ہو جاتی ہے کتاب و سنت کا علم آنے کی وجہ سے۔ تو علم سارا اللہ کے پاس ہے۔ جناب خضر نے یہ کہا، جناب میں آپ کے پاس کچھ دیر رہنا چاہتا ہوں، تو وہ علم جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا اس میں سے کچھ مجھے سکھائیں گے؟ جناب خضر کہنے لگے، یار تمہارے اندر حوصلہ نہیں ہے، حوصلہ تمہارا کمزور ہے، تو میرے پاس کم حوصلہ بندہ نہیں رہ سکتا، یہ مفہوم ہے اس کا۔ تو سیدنا یہاں سے یہ بھی مسئلہ آگے جا کے جو بیان کیا قرآن میں، سیدنا موسیٰ نے پہلے تو کہا کہ نہیں انشاءاللہ کا لفظ بولا، اور آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ اس سورت کا خاص سبق ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی انشاءاللہ کے بغیر کہہ دیا تھا، وعدہ کر لیا، وعدہ پورا نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا نا انشاءاللہ کے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کرنا، کہنا آپ نے کوئی وعدہ نہیں کرنا، اگر بھول جاؤ تو یاد آنے پر پھر انشاءاللہ کہنا ہے۔ اور یہاں بھی آ گیا، بندے کو جتنی مرضی کسی بات پہ قدرت حاصل ہو، تمکنت حاصل ہو، مضبوطی حاصل ہو، ٹھہراؤ نہیں، اس کو منسوب کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف کرنا ہے، انشاءاللہ کہہ کے کوئی کام انشاءاللہ کے۔ اور یاد رکھے، ہم
جیسے دوست فون آتے رہتے ہیں مجالس میں بیٹھے ہوئے، کوئی دوست ہے آپ کا وہ کسی سے بات کر رہا ہے، ہاں یار میں کل آنا تیرے کو، شیطان نے انشاءاللہ بلا دی اس کو، یہ عادت نہیں بنی تو پاس سے انشاءاللہ کو لقمہ دے دیا کریں۔ آپ کو محسوس ہو نا کہ اس نے انشاءاللہ نہیں کہا، اس کو لقمہ دے دیا کریں، پھر یاد بھی کروا دیا کریں، اور ضرور دیا کریں، کہہ دیا کریں کہ بھائی بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ انشاءاللہ بھولی ہوئی پتہ نہیں انسان کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پھینک دے ڈال دے۔ یار اللہ کا نبی انشاءاللہ بھول جانے کی وجہ سے 15 دن وحی کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پریشانی میں 15 دن پورے، تو میں اور آپ کیا ہوئے؟ لہٰذا انشاءاللہ بھولنی نہیں، یہ سبق ہے بہت بڑا۔ انشاءاللہ ضرور ہر بچوں کو سکھائیں۔ بچے اگر آپ کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں اپنے تعلیم کے بارے میں، اپنی کلاس کے بارے میں، اپنے مدرسے اور سکول کے بارے میں، اپنے کسی کام کے بارے میں، کسی شاپنگ کروانی، جی آپ عید آ رہی ہے، رمضان آ رہا ہے، وہ شاپنگ تو اس کی ساری گفتگو کے دوران جو موقع انشاءاللہ کا ہے انشاءاللہ خود بھی کہیں، بچوں سے بھی کہلوایا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔